الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على الملائكة والجان وخصه في الدنيا والآخرة بمزيد اللطف والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر إنك لعلى خلق عظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہے موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، سحر ہوئی وہاں وہاں جہاں جہاں گزر گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ملت اسلامیہ کے غیور مسلمان بھائیوں، مرکزی جامعہ مسجد جھنگڑا کے غیور
سنی مسلمان بھائیوں، برادر مکرم مورخ اسلام حضرت مولانا حفیظ الرحمن طاہر دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر آج آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملا۔ بارگاہ رب العلا میں درخواست کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور جو ہم اصلاح کی نیت سے، عمل کی نیت سے بات کریں، اس دینی مفہوم پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، مختصر وقت ہے، دل تو کرتا ہے کہ بہت سے موضوعات پہ آپ کے سامنے بہت ساری باتیں کروں۔ انشاءاللہ باتیں بھی ہوتی رہیں گی، تذکرے بھی ہوتے رہیں گے، یہاں پڑھنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے گی، پڑھانے والے اساتذہ کرام کی شان بھی بیان کی جائے گی، اہل محلہ جو اتنا بڑا نظام چلا رہے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے، جنہوں نے اتنا بڑا اللہ کا گھر بنایا ہے، ان کی اس سعی و کوشش پر بھی بات کی جائے گی، لیکن مختصر وقت ہوتا ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے موقع ملا ان موضوعات پر باتیں ہوں گی۔ آج صرف ہم حضور اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو، آپ کے اخلاق عظیم، ان پر بات کرتے ہیں۔ ربیع الاول گزرا، ربیع الثانی آ گیا، معاشرے کے اندر جتنا بھی بگاڑ آتا ہے، معاشرے کے اندر جو بھی انتشار پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی وحدت جو ہے انتشار میں بدلتی ہے، محبتیں جو نفرتوں کا شکار ہوتی ہیں، تو میرے دوستو اس کے پیچھے اخلاق کا نہ ہونا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آپ کے اخلاق مطہرہ، آپ کے اخلاق عظیمہ پر مختصر بات کرتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ وہ محبوب، جس محبوب کے لیے خالق ارض و سما نے اس کائنات کو بنایا، اس جہان کو سجایا، اگر اس محبوب نے آنا نہ ہوتا تو اللہ رب العزت اس کائنات کو ہی نہ بناتے۔ اس محبوب کی اخلاق عظیمہ میں سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بارگاہ رب العلا میں درخواست ہے، خدائے لم یزل، خدائے بزرگ و برتر، ہم سب کو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عظیمہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اخلاق کی کئی قسمیں، اخلاق کریمہ بھی ہیں، اخلاق عظیمہ بھی ہیں۔ کوئی آدمی کسی پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، دوسرا آدمی
اس پہ ظلم نہ کرے، اتنا ہی بدلہ لے لے، یہ بھی ایک اخلاق کی قسم ہے۔ ایک آدمی دوسرے کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آگے سے وہ کہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں کچھ نہیں بولتا، تو اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دو باتیں اور کر لے، یہ بھی ایک اخلاق کی قسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، وہ تعلیمات کون سی ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، صحیح ستہ بخاری شریف، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ رب العزت نے مجھے مبعوث کیا اس لیے کہ دنیا میں اچھے اخلاق کو عام کر دوں، ومحاسن الاعمال، اور اچھے اعمال کو عام کر دوں۔ آج اللہ کا محبوب تو اچھے اخلاق کو عام کرنے کے لیے، آج تو بڑے بڑے لوگوں کے اخلاق اتنے بگڑے ہوئے ہیں، اپنی ذات پر اگر کوئی بات آ جائے تو ہم دوسروں سے دعا سلام چھوڑ دیتے ہیں، ذات پہ بات آ جائے لوگوں کی خوشی غمی چھوڑ دیتے ہیں، ان کی محفلوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ پیارے محبوب کے اخلاق نہیں ہے۔ پیارے محبوب کے اخلاق کیا اخلاق ہیں؟ فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، سل من قطعک، جو تجھ سے توڑنے کی کوشش کرے، جو برادریوں میں پھوٹ ڈالے، جو خاندانوں میں پھوٹ ڈالے، جو لڑائی جھگڑا پیدا کرے، جو مساجد کے ماحول کو اجاڑنے کی، ویران کرنے کی کوشش کرے، فرمایا اس کی محنت کو، اس کی تگ و دو کو، اس کی کوشش کو نہ دیکھ، سل من قطعک، جو توڑے تو اس سے جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے، زیادتی کرے، واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اسے تو معاف کر دے۔ جا، تیرا اپنا اخلاق ہے، میرا اپنا اخلاق ہے، تیرا اپنا کردار ہے، میرا اپنا کردار ہے، تیری اپنی سیرت ہے، میری اپنی سیرت ہے، تیرا اپنا مقام ہے، میرا اپنا مقام ہے۔ واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے، جو انتشار کرے، جو اتفاق کو انتشار میں بدلنے کا سبب بنے، جو لوگوں کی محبتوں کو نفرتوں میں ڈالنے کا سبب بنے، واعف عمن ظلمک، جہاں تجھے میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، جو تو کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا اجر تجھے اللہ دے گا۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرا برا چاہے تو اس کے بارے میں اچھا سوچ۔ آج ہم معمولی ذاتی خواہشوں کی وجہ سے، ذاتی خواہشوں کی وجہ سے، ذاتی چاہتوں کی وجہ سے، ذاتی عہدوں کی وجہ سے، ذاتی مناصب کی وجہ سے، ذاتی مرتبے اور مقام کی وجہ سے سب کچھ داؤ پہ لگا کے امت کے شیرازے کو بکھیر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ عادات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کیا ہے؟ قاضی عیاض رحمہ اللہ، بہت بڑے اللہ کے ولی بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کی وجہ سے کبھی کسی پہ کبھی بھی غصہ نہیں کیا، کبھی کسی پہ غصہ نہیں کیا اپنی ذات کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے۔ ہاں، آپ کو غصہ آیا، آپ کی غیرت ایمانی جاگی، آپ کا چہرہ سرخ ہوا جب کسی نے اسلام کی خلاف بات کی، جب کسی نے اللہ کی توحید کے خلاف بات کی، نبی کی رسالت کے خلاف بات کی، صحابہ و اہل بیت کی شان کے خلاف بات کی، مساجد کے تقدس کو پامال کرنے کی بات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ لیکن ذات کے حوالے سے قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔
اتنے اچھے اخلاق کا مالک، اس پیارے محبوب کی تعلیم، اس کے اخلاق کو اگر ہم نے عام کرنا ہے تو میرے دوستو ہمیں اپنے اخلاق پہ نگاہ ڈالنی پڑے گی، اپنی سیرت پہ نگاہ ڈالنی پڑے گی، اپنے رویوں کو درست کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا۔ کتابوں میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن وہ کتابوں میں لکھی ہیں، عملی طور پر ہمارے ہاں وہ چیزیں نہیں۔ عملی طور پر جب ذات کا مسئلہ آتا ہے تو ہم اس کو انا کا مسئلہ بنا کر سارے کے ساری عزتوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اس وحدت کو انتشار میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے پوچھنے والوں نے پوچھا، اماں حضور اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بتائیں، آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ یہ قرآن آپ کا اخلاق ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہمارے اوپر کہ اتنا عظیم نبی ہمیں عطا کیا کہ جس کے اخلاق، جس کے کردار، جس کی تعریف، جس کی سیرت کی تعریف تو اپنے بیگانے دشمن بھی کریں۔ نبوت نہیں ملی، نبوت ملنے سے پہلے بھی لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آج ہمارا تھوڑا سا مرتبہ و مقام کیا بن جائے، ہماری عزت اور شان کیا بن جائے، تو پھر آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت ہمارے دلوں سے نکل جاتی ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس محبوب کے آنے سے پہلے تو تم گمراہی کے اندر تھے، اس نے آ کر انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اپنے اخلاق سے آپ لوگوں کی تربیت کی، اخلاق سے تربیت کر کے آپ کو اعمال پہ لایا۔ جب اخلاقی تربیت ہوئی، اعمال کا وقت آیا، تو شراب کی حرمت کا جب حکم نازل ہوا تو مدینے میں ایک سیلاب آ گیا، شراب کے لوگوں نے مٹکے توڑ دیے۔ وجہ کیا تھی؟ اخلاق پیش کیے، عملی طور پر سارے کے سارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آج کے دور کا مسلمان، اس کے اخلاق اتنے بگڑے ہوئے ہیں، مسلمان تو کیا کافر بھی اس کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ دین کی طرف آنا تو بڑے دور کی بات ہے، اس کے لیے سوچنا بھی وہ گوارا نہیں کرتے کہ یہ اخلاق ہے مسلمانوں کے، یہ اخلاق ہیں، یہ کردار ہے مسلمانوں کا، تو پھر ہمیں ایسے اخلاق کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے حوالے سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سید الشہداء، وہ اسلام لائے۔ کیسے اسلام لائے؟ پتہ ہے آپ کو ان کے اسلام کے پیچھے ایک واقعہ۔ اب اسلام نہیں لائے تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے ہیں کسی محفل سے، ابو جہل کو دیکھا، اس کے دوست بھی تھے، غلام بھی تھے، خاندان برادری کے لوگ بھی تھے۔ دل میں تڑپ، دل میں چاہت، دل میں محبت آئی کہ شاید اس کے ایمان لانے کا وقت ہو، دعوت دے دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ سننا تھا، آگ بھگولا ہو گیا۔ ابو لہب نے حضور کو پتھر مارا، سر زخمی کر دیا، گرایا، گردن پہ پاؤں رکھا، آپ کی آنکھیں مبارک باہر نکل آئیں۔ اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی باندھی، ان کی خادمہ بھی وہاں پہ، ان کی خادمہ وہاں پہ کھڑی تھی۔
دیکھ رہی تھی، جا کے سارا واقعہ ان کی اہلیہ حضور کی چچی کو بتایا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بھی بڑی پریشان ہوئی۔ حمزہ گھر میں نہیں تھے، واپس آئے، سارا واقعہ بتایا کہ دیکھو آج تیرے بھتیجے کو، عبداللہ کے بیٹے کو، آمنہ کے لال کو ابو جہل نے مارا ہے، بڑی بے دردی سے مارا ہے، کافروں کا کلیجہ بھی منہ کو آنے لگا تھا، اس ظالم نے اتنا ظلم کیا، بربریت کے پہاڑ توڑ دیے، جا اس سے بدلہ لے کیا۔ حمزہ چلے گئے، جا کے ابو جہل کو مارا، اس کے سر کو زخمی کیا، اس کو گرایا، اسی طریقے سے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا، پورے کا پورا بدلہ لے کے جب آیا تو آ کے کہا بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، اب تو خوش ہو جا۔ فرمایا چچا جان مجھے تو حقیقی خوشی اس وقت ہوگی، میں نے تو جس وقت اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، میں نے تو اسے اسی وقت معاف کر دیا تھا، مجھے پتا تھا یہ نادان ہے، بے وقوف ہے، دین سے دور ہے، اللہ کی پہچان نہیں، اللہ کے نبی کی پہچان نہیں، میں نے تو اسے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو میری خوشی یہی ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو میڈل دیا، سید الشہداء اہل الجنہ، ان کو جو میڈل ملا، تمغہ ملا، سید الشہداء اہل الجنہ، جنت میں جتنے بھی شہید ہوں گے سارے شہیدوں کے سردار۔ اب یہ آپ کی اخلاق ہے، مارنے والا مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، لیکن ظلم کے باوجود بھی آپ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ آج کیا ہمارے ہاں کوئی ایسا واقعہ ہے، ہمارے ہاں کوئی ایسا سیمپل نمونہ ہے کہ ہم کسی کے سامنے پیش کر سکیں کہ ہم دین کے علمبردار ہیں، دین کا نام لینے والے ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پھیلانے والے ہیں، گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا بستی بستی یہ آواز لگانے والے ہیں؟ وہ نبی کے اخلاق ہیں، یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر لوگوں اس طرف آ جاؤ۔ کیا ہم میں سے کوئی ہے؟ میرے دوستو خدا کے لیے ان نفرتوں کو ختم کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری نفرتوں کو مٹایا تھا۔ وہ گلشن محمدی جو آپ نے بنایا، اس گلشن محمدی پہ آپ نظر دوڑائیں، اس باغیچے کے اندر آپ کو مختلف پھول نظر آئیں گے، کوئی روم کا ہے، کوئی فارس کا ہے، کوئی حبشے کا ہے، کوئی مکے کا ہے، کوئی مدینے کا ہے، صہیب روم کے ہیں، سلیمان فارس کے ہیں، بلال حبشے کے رہنے والے ہیں، صدیق اکبر عرب کے ہیں۔ میرے دوستو لیکن ان میں سے کسی کو بھی نہ اپنی برادری پہ ناز تھا، نہ اپنی قومیت پہ ناز تھا، نہ اپنے علاقے پہ ناز تھا۔ ان کو ناز تھا تو صرف اس بات پہ ناز تھا، وہ محمد رسول اللہ کے غلام تھے، آپ کے چاہنے والے تھے، آپ کے عاشق تھے۔ اس عشق و محبت پر انہوں نے گلشن محمدی کی آبیاری کی، اس دین کو بچا کے رکھا، اور اس دین کے دفاع کے لیے جب ان کی جانیں بھی جاتی ہیں تو اعلان کرتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم نے محمد کا دین بچا لیا ہے، ہم نے محمد کی شریعت بچا لی ہے۔ جان دی ہے تو کوئی بات نہیں، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق بھی ادا نہ ہوا۔ یہ آپ کے اخلاق۔ تو میرے دوستو بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ رہے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ غزوہ ذات الرقاع سے جب واپس آتے ہیں، واپسی پر تھکاوٹ کی وجہ سے ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے ہیں۔
کفار اینڈ کمپنی، مشرکین مکہ، صنادید قریش، یہ سارے کے سارے لوگ ہر وقت یہ مشورہ کرتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس چراغ محمدی کو بجھایا جائے۔ مختلف قسم کی وہ میٹنگیں کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ موقع دیکھا، موقع دیکھنے کے ساتھ ہی انہوں نے ایک آدمی کرائے پہ لیا، اپنے علاقے کا پہلوان، مشہور تنو مند تکڑا آدمی، غورث بن حارث نامی ایک بدبخت۔ اسے کہا گیا تجھے اتنے پیسے ملیں گے، اتنے روپے ملیں گے، جہاں محمد نے لوگوں کو آباء و اجداد کے دین سے دور کر دیا ہے، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ اتنا میٹھا ہو کے ملتا ہے، اتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس کی تعریفیں کرنے پہ آ جائے۔ اگر ہم نے اس کا راستہ نہ روکا، اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، تو آہستہ آہستہ مکہ کیا، مدینہ کیا، پورا حجاز مقدس اسلام کی تعلیمات کی طرف آ جائے گا۔ او غورث بن حارث، ہم تجھے کچھ پیسے دیتے ہیں، یہ پیسے لے لے، پیسے لینے کے بعد اس چراغ کی روشنی کو بجھا دے۔ اب جب وہ پیسے لیتا ہے، اجرتی قاتل بن کے جاتا ہے، تلوار لے کے جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہوتے ہیں، تلوار نکال کر آپ علی نبینا علیہ السلام پہ حملہ کرنے کا اس نے ارادہ کیا۔ آپ کی آنکھیں کھل گئیں، آپ بیدار ہو گئے۔ آپ نے جب اس کو دیکھا، دیکھنے کے ساتھ ہی بے اختیار وہ کافر کہنے لگا، محمد میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ غورث بن حارث کہنے لگا، میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ۔ جب اللہ کا نام لیا تو ہاتھ کانپ گئے، تلوار گر گئی۔ اس چہرے کا رعب تھا، اس چہرے کی خوبصورتی تھی، ان زلفوں کا کمال تھا، اس چہرے کی روشنائی تھی۔ جب نظر پڑی، پڑتے ہی ہاتھ لرز اٹھے۔ جب اس نے کہا کون بچائے گا، حضور نے فرمایا اللہ۔ اب حضور نے وہ تلوار اٹھا لی۔ حضور فرماتے ہیں اوے غورث، حارث کے بیٹے، بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے فرمایا آپ کا اخلاق، آپ کا اخلاق، آپ کی اچھی تربیت، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کا حسن جمال۔ حضور نے فرمایا جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ جانی دشمن اسلام کا چراغ بجھانے کے لیے آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اخلاق کا مظاہرہ کر کے اس کے دل کو فتح کر لیا۔ ہمارے ہاں بھی ایسے اخلاق ہیں، دین کے لمبردار تو میرے دوستو ہم بنے ہوئے ہیں، لیکن حسن سلوک، ہمارے اخلاق اتنے بگڑے ہوئے۔ مسلمانوں کے لیے یہ بڑا غور و فکر کا مقام ہے۔ ہم نے نام تو لے لیتے ہیں کہ ہم حضور کے نام لیوا ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ جانی دشمن، اسلام کا دشمن، صحابہ و اہل بیت کا دشمن، نبی کے مرتبے اور مقام کا دشمن، عبداللہ ابن ابی، منافقین کا سردار، جس نے کبھی کوئی موقع تکلیف کا ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ مسلمانوں کو اس نے تکلیفیں پہنچائیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ حضور اعلیٰ نبینا علیہ السلام کے کردار پہ اس ظالم نے تہمت لگائی۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پہ تہمتیں لگائیں اس نے۔ 40 دن تک حضور مخزون رہے، پریشانی کی عالم میں رہے۔ سورہ نور میں اللہ نے قرآن نازل کر کے عائشہ کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان کیا۔ اس کے باوجود بھی جب وہ منافق بیمار ہوتا ہے
تو حضور اس کی بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر چلے جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ میرا دشمن ہے, اس نے میرے بلال کو ستایا ہے, اس نے ابو بکر عمر کو ستایا ہے, اس نے میرے اوپر تہمتیں لگائی ہیں, اس نے میرا برا چاہا ہے, اس نے اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں. نہیں, آپ تو ذات کے اعتبار سے, اپنی ذات کے اعتبار سے آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں دیا. بیمار ہوا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. اس کا بیٹا عبداللہ مسلمان تھے. حضور فرمانے لگے, عبداللہ تیرے باپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے, جب یہ دنیا سے پردہ فرمائے تو مجھے بتانا, میں خود آؤں گا جنازہ پڑھنے کے لیے. حضور نے اپنا کرتا مبارک پیش کیا کہ میرا کرتا اسے پہنا دینا. ایک وقت تھا, اس کا میرے اوپر احسان ہے کہ میرا چچا حمزہ جب شہید ہو گئے, ان کے پاس کفن پورا نہیں تھا, قد ان کا لمبا تھا, اس نے اپنا کرتا نکال کے دیا, تو اس کا میرے اوپر احسان ہے. اس احسان کے بدلے میں حضور نے وہ کرتا دیا. اب جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا تو سیدنا فاروق اعظم آ گئے. یا رسول اللہ, آپ کس بدبخت کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں؟ اخلاق دیکھیں, اخلاق. ہم بھی دین کا نام لینے والے ہیں, اسلام کا نام لینے والے ہیں, نبی کے عاشق ہیں, نبی کے چاہنے والے ہیں, صحابہ و اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں. کیا ہم نے بھی کبھی اپنے اخلاق پہ نظر دوڑائی ہے کہ ہمارے پیارے محبوب کے اخلاق کیا تھے؟ وہ محبوب جس نے یہ نعرہ لگایا, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال, کہ دنیا میں اچھے اخلاق کے لیے, اچھے اعمال کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں. آیا ہمارے وہ اخلاق ہیں, ہمارے وہ اعمال ہیں؟ انہی اعمال پر لانے کے لیے, انہی اخلاق پر لانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائیں, مشقتیں اٹھائیں, لوگوں کی باتیں برداشت کی, لوگوں کے طعنے سنے, لیکن اپنی ذات کی وجہ سے کبھی کسی کو ناراض نہیں کیا. جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں, سیدنا فاروق اعظم راستے میں آ گئے. یا رسول اللہ, یہ دشمن ہے, یہ دشمن ہے آپ کا, آپ کے خاندان کا, صحابہ و اہل بیت کا. آپ پر اس نے الزام تراشیاں کی, اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا. کیا اللہ نے قرآن میں نہیں کہا ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم؟ ایسے بدبختوں کے لیے میرے محبوب آپ 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں تو میں آپ کی دعا کو قبول نہیں کروں گا. حضور فرماتے ہیں, عمر مجھے صراحتاً منع تو نہیں کیا گیا, اتباع رسول دل نہیں کرتا. حضور نے جنازہ پڑھایا, پیچھے کھڑے ہو گئے. اللہ نے فاروق کی بات کو, عمر کی بات کو قرآن بنا کے بھیجا, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ایسا بدبخت, ایسا مردار مر جائے, جنازہ پڑھنا تو دور کی بات ہے, اس کی قبر پہ کھڑے ہونا بھی جائز نہیں ہے. الغرض میں بات یہ کر رہا تھا کہ آپ نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا کتنے اچھے طریقے سے, اور ایسے اچھے اخلاق کا حامل کہ ان کی سیرت, ان کی زندگی, ان کے کردار, ان کے چہرے کی رعنائیوں کو دیکھ کر سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ نے تو آپ کے ساتھ ایک زندگی گزاری ہے. وہ اپنے انداز میں کہتی ہیں کہ لنا شمس وللآفاق شمس, لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. لوگو, ایک سورج تو میرا سورج ہے, ایک سورج تو تمہیں آسمان کے کناروں سے طلوع ہونے والا سورج نظر آتا ہوگا. جب وہ سورج طلوع ہوتا ہے
اس سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، دن کا اجالا شروع ہو جاتا ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج جو ہے تمہارے آسمان کے سورج سے کئی درجے بہتر ہے۔ تمہارے سورج کی روشنی کو زوال ہے، دن گزرتا ہے، رات کو وہ اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن میرے سورج کی رہنائیوں، اس کے حسن و جمال کے کیا تذکرے۔ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، آپ کا سورج جو ہے وہ تو صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے، لیکن میرا سورج جو ہے وہ عشاء کے بعد، میرا سورج عشاء کے بعد، جب عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، اما عائشہ کی سوئی گر گئی، حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی روشنی سے آپ کے دندان مبارک، آپ مسکرائے، آپ کے دندان مبارک کی روشنی سے اما عائشہ نے وہ سوئی اٹھا لی۔ اتنا عظیم پیغمبر، اتنے مرتبے والا پیغمبر، اتنے اچھے اخلاق والا پیغمبر، اتنی اچھی صورت والا پیغمبر، تو جب یہ ساری کی ساری صفات اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے، تو میرے دوستو اس نبی کی صفات، اس کی اعمال، اس کی اخلاق، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی عورت آپ کی دعوت کرتی ہے، آپ کو گوشت بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتی ہے، اور گوشت کے اندر اس نے زہر ملا دیا۔ وہ اسلام کا جو روشن ستارہ تھا، اس ستارے کو بجھانے کے لیے زہر ملا دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گوشت کھانے کا ارادہ کیا، جبرائیل نے آ کے منع کر دیا، یا رسول اللہ اس کے اندر زہر ہے۔ اب حضور رک گئے، بلکہ گوشت سے ہی آواز آئی کہ یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں، میرے اندر اس ظالمہ نے زہر ملایا۔ حضور نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا کیا؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ فرمایا ہاں مجھے پتہ چل گیا، میں نبی ہوں، نبی آخر الزمان ہوں، میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہوں، ان ہوا الا وحی یوحا، مجھے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق سارے کام کرتا ہوں۔ تو نے اپنا کام کیا، تو نے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کی، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ مشرک تو چاہتے تھے کہ یہ چراغ بجھ جائے، تم تو مٹانے کی کوشش کرتے ہو، لیکن یہ چراغ مٹے گا نہیں، بجھے گا نہیں۔ تو فرمایا جا، تو نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا، تو نے خباثت کا مظاہرہ کیا، تو نے رذالت کا مظاہرہ کیا، تو نے گندگی کا مظاہرہ کیا، تو نے اپنے گندے اخلاق کا مظاہرہ کیا، میں اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے تجھے معاف کرتا ہوں، جا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ تو اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد میرے دوستو ایک ہی ہے کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ مسجد آباد ہو، مسجد کے اندر پڑھنے والے بچے کشاں کشاں خود چلتے ہوئے آئیں، جیسے سکول کے لیے آپ اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجتے ہیں، مدرسے کا ٹائم ہو، بچے آپ کو مجبور کریں کہ ہم نے مدرسے جانا ہے، ان کا ذہن بن جائے، اس کو آپ اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری سمجھیں، تو میرے دوستو اس کے لیے آپ کو، ہر آدمی کو اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ بڑا یہ چاہتا ہے کہ چھوٹا اس کی عزت کرے، تو بڑے کو اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، چھوٹے کو اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس میں بہترین نمونے ہیں، آپ کی خوشی، آپ کی غمی، آپ کا کاروبار، معیشت، تجارت، پھر انشاءاللہ موقع میرا تو اس پہ بات ہوگی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے حالات درست ہو جائیں، تو پھر پہچانو ان لوگوں کو جو اس اتفاق میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو محبتوں کو نفرتوں میں بدلنا چاہتے ہیں،
جو آباد مسجدوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے اپنے ہی کیوں نہ ہو، ان کو پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو بھی اپنے قریب کرنے کی کوشش کی، وہ ہمارے اپنے ہیں، نادانی اور ناسمجھی کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہیں۔ انسان کو کوئی بیماری ہو جائے تو وہ اس بیماری والی جگہ کو کاٹتا نہیں ہے، اس کا علاج کرتا ہے۔ تو جب ہم نے اپنوں کا علاج کرنا شروع کیا تو میرے دوستو، آج 100 آدمی ہیں، 200 آدمی ہیں، 500 آدمی ہیں، ہر آدمی یہی آج سے دعوت کرنا شروع کر دے کہ میں نے دین کی یہ آواز لگانی ہے، تو آہستہ آہستہ یہ 500 کیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ 1500 آدمی ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ محلے کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ضروری نہ سمجھے۔ تو میں یہی کہوں گا میرے دوستو، یہ تقریر نہیں، بیان نہیں، ایک درد دل ہے۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرو، خدا کی قسم اگر یہ اللہ کے گھر آباد ہوئے، ان کی آبادی کی برکت سے اللہ پاک ہمارے گھروں کو آباد کرے گا، اور اللہ کے آگے جھکنا شروع کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ آج اگر ہم سجدہ نہیں کرتے تو پھر میرے دوستو پچھلی عمر میں تو سجدے کی خواہش بھی ہوتی ہے، اللہ سجدے کی توفیق پھر بھی چھین لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھی، کچھ درد دل تھا۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ ہماری دعوت پہ آئے، آپ نے یہ چند باتیں سنی، گزارشات سنی، جو کچھ بھی کہا سنا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔